بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، پروگرام فیض عام کا فارمیٹ ہم کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ مختلف عنوانات پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فراز صاحب موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور آج حقوق کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم فراز صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فراز صاحب، آج میں چاہتا ہوں کہ حقوق پر بات کی جائے اور اس چیز پہ آپ تفصیلی نظر کریں کہ کیا انسانوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر؟ سوال بڑا مشکل ہے اور عنوان بڑا اچھا ہے، نام بڑا اچھا ہے۔ بنیادی طور پہ انسانیت جو ہے نا جی، انسانیت ہے ہی حقوق۔ جی کہتے ہیں نا حقوق اللہ، حقوق العباد کہتے ہیں نا جی، یہ فلسفہ سارا حقوق کا ہی ہے۔ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا ہے، بہت اچھا عنوان ہے۔ میں جیسے پہلے بات کرتا ہوں، مجھے آپ کی واسکٹ سے ذرا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے اٹریکشن، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے جی شکریہ۔ اور اس سے آپ مزید ینگ لگ رہے ہیں۔ انسان کے دماغ کے اندر، میں دماغ کے خلیوں کا آپ کو پتہ ذکر کرتا ہوں۔ انسان کے دماغ کے اندر انسانیت کی جو جنگ ہے وہ حقوق کی ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حقوق کا بھی خلیہ جو ہے وہ انسانی دماغ کے اندر موجود ہے؟ حقوق ہی ہے، حقوق کا بہت بڑا خلیہ ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اگر ایک سمندر ہو تو وہ ایک انسان کے دماغ میں حقوق کا ایک سمندر موجود ہے۔ کیونکہ وہ میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال کے پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں بات کروں گا۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے، وہ ماں سے اپنا حقوق طلب کرتا ہے، دودھ مانگتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب تک وہ سمجھدار نہیں ہوتا، ماں باپ سے اپنے حقوق طلب کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ فیملی میں نظر دوڑائیں تو بیوی اپنے حقوق کی بات کرتی ہے، خاوند اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، بچے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، چچا اپنے حقوق کی کرتا ہے، ماموں اپنے حقوق کی کرتا ہے، کہتا ہے میں تیری ماں کا بھائی ہوں۔ یعنی حقوق کی جنگ ہے ساری۔ حقوق اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر آپ کسی چوراہے پر کھڑے ہوں اور آپ ایک سگنل بند ہو جائے اور آپ کا سگنل اگر گرین ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کے حقوق میرے سٹیئرنگ پر آ گئے، اب کوئی دوسرا آدمی ادھر سے گزر نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے دماغ کا خلیہ کیسے بیدار ہوا کہ آپ نے گرین سگنل پہ دوسری طرف سے آدمی کو گزرنے نہیں دینا۔ یہی بات ہے نا؟ جی بالکل ایسا۔ اسی کو حقوق کہتے ہیں۔ اب دنیا کی بات تو ہم آگے چل کے کریں گے کہ دنیا میں انسان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا آپ نے نام رکھا۔ پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ پر کوئی حقوق نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ مثال کے طور پر انسان کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی حقوق نہیں ہے۔ اپنے کسی حق کو انسان کلیم نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، کیا بات کہ آپ اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے ساری زندگی سجدے کیے ہیں تو اس کے صلے میں میں نے تجھ سے یہ مانگا تھا، وہ تو نے مجھے دیا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ مخلوق اپنے خالق پہ کوئی حق نہیں رکھتی۔ کیا بات ہے؟ اور اس کی عطا ہے، اگر ملے تو نہیں، اس کا رحم ہے، اس کے کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ کیا بات؟ آپ کے خزانے جو بھرے ہوئے ہیں وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حقوق نہیں تھے جو آپ نے وصول کیے ہیں، یہ اس کی رحمت کا صلہ ہے جو آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ بہت خوب فراز صاحب، ٹھیک ہے نا جی؟ بہت خوب۔ اب اگر آپ آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو آدم علیہ السلام کے وجود کی جو تخلیق ہے، وہ آدم علیہ السلام کے کوئی حقوق تو نہیں تھے اللہ پر کہ وہ اللہ کو کہتے تو میری باڈی بنائے گا، تو مجھ میں روح ڈالے گا، تو میرے جسم کے اعضاء بنائے گا، تو مجھے زندگی دے گا، تو مجھے آسائش دے گا اور یہ ساری چیزیں تو عنایت کرے گا۔ نہیں، آدم علیہ السلام کے کوئی حقوق۔ کیا بات؟ حقوق
تو ہے یہ نہیں. صرف اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا کرم تھا جو اس نے تجھے عطا کیا. اچھا کیا بات. اب ناظرین کو مطلب تفصیل تو دور کی بات ہے، یہ بات ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پر جو عنایت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. کیا بات. ہم یہ طلب نہیں کر سکتے کہ ہاں اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ پر کوئی حقوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو کہہ رکھا ہے کہ تو مجھ پر اپنے حقوق واجب کر سکتا ہے. کیا بات. کیسے کر سکتا ہے؟ کہ تو مجھے مجبور کر سکتا ہے اپنی دعاؤں سے. وہ ایسا عمل موجود ہے جو اللہ کے کرم کو آپ کی طرف لوٹا دے گا. ہاں آپ دعا کریں گے. کیا بات. آپ دعائیں کرتے جائیں گے تو اللہ نے تو یہ مطلب ہے، اللہ نے تو یہ وعدہ نہیں آپ سے کر رکھا کہ میں یہ چیز تجھے دوں گا، یہ کروں گا. قسمت ایک الگ چیز ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی نہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، نہ آپ کو کوئی ثبوت دے کر بھیجا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے حقوق طلب کریں. ٹھیک ہے. اب یہ کہ فرض کیا کہ مجھے کم نظر آتا ہے، جی. گویا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے مجھے دیکھنے کی قوت اس حقوق سے محروم کر دیا. نعوذ باللہ میں نہیں کہہ سکتا نا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے مجھے دیکھنے کی طاقت عطا فرما. تو گویا میں نے حقوق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھول دیا. کیا بات. میں بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی بینائی کے متعلق کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ وہ کھلے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے جیسے مجھے پہلے آنکھیں عنایت کی پھر دوبارہ بھی روشنی دے گا. کیا بات. تو اگر انسان اس فلسفے کو دل کی گہرائیوں سے اور دماغ کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کرے کہ میرے تو حقوق کوئی نہیں تھے، مطلب اگر آپ کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا فرما. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے حقوق ہیں، میرے 4 بچے ہوتے یہ، یا میری اتنی عمر ہوتی، یا میری اتنی صحت ہوتی. مطلب اگر اپنے حقوق کی کوئی ایسی کسوٹی ہوتی تو دنیا میں خود بدصورت لوگ نہ ہوتے. تو فراز صاحب جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی حقوق اللہ کی طرف نہیں ہیں، تو کیا ہمارے فرائض بھی اللہ کی طرف نہیں ہیں؟ فرائض کیا ہمارے کہ انسان جو ہیں وہ انسان کے کوئی فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے احکامات کو ماننا ہے، تو وہ کیوں اس بات سے قاصر ہے اس چیز کو سمجھنے سے کہ حق نہیں ہے، فرائض ضرور ہیں؟ نہیں، انسان کے کیونکہ عام طور پہ دنیاوی زندگی میں انسان حقوق اور فرائض کا ایک توازن برقرار کرتا ہے، لیکن وہاں پہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہاں پہ حقوق اور فرائض کا کوئی توازن نہیں ہے. اصل میں اس میں ایک ڈیپتھ ہے. یعنی انسان کے اوپر کچھ اللہ کے بہت سارے، کچھ نہیں بہت سارے حقوق موجود ہیں. اللہ کے اوپر انسان کا کوئی حقوق موجود نہیں ہے. کیا بات. ہم پہ تو دیکھیں نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب انسان بنانے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی؟ جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا کہ یہ ایک جیسے کہتے ہیں شرک. اللہ تعالیٰ مطلب قرآن میں آتا ہے، حدیثیں ہیں، پھر ساری کتابوں میں اور سب جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز معاف کر دے گا، شرک نہیں معاف کرے گا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ واحد ہے بلا شبہ. ٹھیک ہے جی. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے تو پھر وہ اس حقوق کی آپ نفی کریں گے جو آپ پر فرض کیا گیا ہے. کیا بات. آپ یعنی انسان کو جو تخلیق کیا اللہ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ تو میری تعریف کرے گا، مجھ سے سب کچھ مانگے گا، میں ہی تیرا رب ہوں، میں نے ہی تجھے پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تو زندگی میں کرے گا میرے لیے کرے گا. کیا بات. اس لیے میں نے تجھے تخلیق کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور تخلیق کر کے اتنی بڑی اس کو ذات عطا کی کہ وہ جو ہم پروگرام کر بھی چکے ہیں فرشتوں کا اور ابلیس کا اور یہ اور وہ انسان کو بڑی اہمیت عطا اس لیے کی گئی کہ انسان نے
मैं एक बात करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये जो कुल इंसान बनाए हैं, ये इससे ही जाहिर होता है कि हमने उसकी तारीफ में अपना वक्त गुजारना है। क्या बात, ठीक है ना जी। अच्छा, असल में हमने ये जो हकूक वाला वो रख लिया ना जी। अब अगर आप एक छोटी छोटी बात को सोचते चले जाएं, मतलब अगर आप सब्जियों के मुतालिक सोचें जी कि अल्लाह ताला ने कितनी सब्जियां हमें अनायत की हैं, फलों के मुतालिक सोचें कि हमें कितनी फल अनायत किए हैं, मतलब जो हमारे सामने है उस पे हमारा हकूक है कोई। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि नहीं, एक तो आम हम खाते हैं जी, ये तो हमारे हकूक तो नहीं थे कि अल्लाह ने हमें आम दे दिए, और अगर एक आम नहीं हम उसको कोई और एक चीज आम की तरह होती, उसको आम कह ले, उसको खाम कह ले, कुछ कह ले, तो वो हमारे ख्वाबो ख्याल में नहीं है। ये सब उसकी इनायतें, उसकी रहमतें। अगर आप उसकी रहमतों को, वो जैसे कुरान शरीफ में आता है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। क्या बात। तो जुटलाने से ये मुराद है, जुटलाने से ये कि फरामोश करोगे और ये कहोगे अच्छा ठीक है ये तो हमारा हक था। जैसे बनी इसराइल ने कह दिया कि हम तो वहीं वापस जाएंगे, हम तो दाल खाएंगे, प्याज खाएंगे, हम खरबूजा खाएंगे, ये करेंगे, हम तो मिस्र वापस जाएंगे। वहां पे हकूक कोई भी नहीं है हमारे कि हम अल्लाह से ये कहें कि ये फलां चीज हमारे पास नहीं है, हमें अता कर। अब अल्लाह ताला की बहुत, अगर जिस्मानी तौर पे जैसे हम पहले प्रोग्राम करते रहे हैं तो ये उसकी इनायत है कि 5 उंगली है, ये उसकी इनायत है कि छोटी है बड़ी है, ये फलसफा इसके अंदर कोई, ठीक है ना जी। जिस्म के अंदर यानी दिमाग के अंदर 1 खरब कंप्यूटर मौजूद है, तो ये हमारे हकूक नहीं थे। दिमाग के मुतालिक, ये जो दिमाग है ना, इसके मुतालिक कुरान में भी कभी कोई जिक्र नहीं है। अकल के मुतालिक है। दिमाग की इतनी वुसअत है कि कुरान में भी इसकी शायद इसलिए नहीं की गई कि जो बहुत दिमाग वाले, जो बहुत ब्रेन वाले लोग थे, वो अगर कोई इसमें कोई वो आ जाती आयत तो वो शायद फूल जाते, वो इस पे गुमान करते, लिहाजा ये नहीं जिक्र किया गया। अब ये अल्लाह ताला की कितनी इनायत है कि उसने, आप एक हर चीज दे के भेजी। आप एक माह का 1.5 माह का बच्चा देखें, उसको मैं देखता हूँ कि उसके पैर देखें, हाथ देखें, सारा कुछ देखें, छोटे छोटे उसके हाथ पैर सारा, मतलब अगर 10 दिन 20 दिन का बच्चा, आपको क्या चीज नजर आता है, और उसको देख के आप अपने रब की शनाख्त कर सकते हैं कि ये किस तरीके से तख्लीक किया गया। आया ये जो बच्चा है इसका कोई अपने रब पे हक था या हकूक थे कि इसका जिस्म इतने खूबसूरती से तख्लीक किया जाए। वाह वाह, क्या बात। कोई हक नहीं था। मतलब ये कायनात, ये कुर्राए अर्ज जो है, ये सारा उसकी रहमत का सिला है। मतलब अल्लाह ताला ने हमें जो ज़बान अता की वो हमें बताती है कि ये जो आपने आम खाया है इसका ये ज़ायका है, और ये जो आप एक मौसमी खा रहे हैं इसका ये ज़ायका है। ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला कि हम तो चाह रहे थे कि इसका ज़ायका ऐसा हो, नहीं, जो उसने इनायत कर दिया उसी पे आपने, क्या बात, उसी पे आपने गुज़र-औक़ात करनी और उसी को खाना है, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला ने ऐसे से ज़ायके अल्लाह ने इंसान को अता किए हैं कि इंसान उनकी गहराई में अगर जाता रहे और सोचता रहे तो हकूक की तलब वो नहीं कर सकता। क्या बात। फैज़ साहब, हकूक पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो रही थी, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।